کانوں کو ٹچ ہوئے تو بے چینی ہوتی ہے. اس کو ہٹانا ہوا، یہاں پر کانوں کو لگے تو بے چینی ہوتی ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق برادران اسلام، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، آج ایک اہم کام کی طرف آپ سب کو متوجہ کرنا ہے اور آپ کے ذریعے سے آپ کے پورے تعلق والوں کو متوجہ کرنا ہے، اس لیے اسی پر بیان ہو رہا ہے. حالانکہ سیرت پہ بیان کا موقع تھا اور پچھلا بھی موضوع تسلسل امت کو بنانے کا تسلسل ہے، لیکن ابھی موجودہ حالات کے تقاضے سے ایک مہم مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے اور پوری جتنی بھی تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی، تمام مسلک، تمام فرقے، تمام تنظیمیں اس بات پر زور دے رہی ہیں کہ ہم سب مل کر وقف بورڈ کا، وقف کا جو ایکٹ ہے اس میں فرقہ پرست حکومت جو تبدیلیاں کرنی چاہ رہی ہے اس کی مخالفت میں ہم سب پورا زور لگائیں، اس لیے کہ اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہیں. شاید آج آخری دن ہے اپنی رائے پہنچانے کا، اس لیے سب کو اپنے اپنے فون سے حکومت نے جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے اس تک اپنی رائے پہنچانا ضروری ہے. اس لیے یہ بیان ہو رہا ہے کہ ترمیمی بل، تبدیلیوں کا جو بل پیش کیا ہے حکومت نے 2024 کا، اس کے اندر کی خرابیوں کو ذرا ہم اچھی طرح سمجھیں. تو اخبارات میں ماشاءاللہ، اردو اخبارات میں بہت جامع مضامین آئے ہیں گزشتہ مہینہ ڈیڑھ مہینے میں. ضرورت اس بات کی تھی کہ ان سب کا خلاصہ سامنے آئے، لیکن اتنا موقع نہیں ہے. ایک مضمون جامع مولانا احمد ومیز ندوی دامت برکاتہم کا ہے، اسی کے ضمن میں نے دوسری چیزیں بھی لے لی ہیں. تو اس میں انہوں نے جو ہے ہمارے امت کے جو ذمہ دار لوگ ہیں یا ملی تنظیموں کے ذمہ دار ہیں ان کا نام لے کر ان کے جو تاثرات ہے اس کو پیش کیا ہے. تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اس وقت کے جو صدر ہیں مولانا خالص سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم، انہوں نے کہا کہ اوقاف ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کا بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے ہمارے اوقاف، جو ہمارے باپ داداؤں نے اور مختلف نیک لوگوں نے امت کے بھلے کے لیے اپنی جائیدادیں اللہ کی رضا کے لیے وقف کی. یہ بہت بڑی پراپرٹی ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے. ایک اندازہ ہے کہ 9 لاکھ جائیدادیں وقف کی ہیں اس وقت ہندوستان میں. ایک دو نہیں، 9 لاکھ.
اور پہلے جو اونے پونے قیمت کی چیزیں تھیں اب وہ ایک ایک کی قیمت کروڑوں ہو گئی۔ تو 9 لاکھ جائیدادیں اور زمینات، تقریباً 8 لاکھ ایکڑ زمین مسلمانوں کے اوقاف میں ہے، 8 لاکھ ایکڑ، جس کی اندازاً قیمت 2 لاکھ کروڑ ہے۔ 2 لاکھ کروڑ بنیں گی۔ آج ہم لوگ چندہ جمع کرنا چاہیں تو لٹک جائیں تو اس کا 1% جمع نہیں کر سکتے، جو پہلے سے امت کے نام پر مسلمانوں کی خاطر اتنی جائیدادیں ہیں 2 لاکھ کروڑ کی۔ بلکہ ہمارے ملک میں، ہندوستان میں سب سے زیادہ جو جائیداد ہے، زمیندار اگر کوئی ہے تو سب سے زیادہ ریلوے جو محکمہ ہے ریلوے کا، ان کی جائیدادیں سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پر فوج کی، محکمہ دفاع کی جائیدادیں ہیں بڑی تعداد میں۔ 30 نمبر پر سب سے زیادہ زمیندار مسلم وقف بورڈ ہے، اس کے پاس زمینات جائیدادیں ہیں، پورے ملک میں 30 نمبر پر ہے۔ اتنا بڑا وقف ہے۔ تو ہمارے باپ داداؤں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی اچھی نیتوں سے، غریبوں کی مدد کے لیے، امت کے مختلف کاموں کے لیے اپنی بڑی محنت سے کمائی ہوئی جائیدادیں امت کے نام پہ وقف کی ہے۔ اب جو اسلام کا قانون ہے، وقف کرتے ہی وہ چیز پھر کسی اور کی ملکیت نہیں رہتی، وہ اللہ کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ ویسے تو ساری کائنات اللہ کی ملکیت ہے، لیکن عارضی طور پر انسانوں کی ملکیت کو اسلام تسلیم کرتا ہے۔ لیکن جو زمین وقف کر دی گئی، ایک مرتبہ وقف کرنے کے بعد جس نے وقف کی ہے اس کی بھی ملکیت نہیں رہتی، اس کا بھی اختیار نہیں چلتا۔ جس مقصد کے لیے وقف کیا بس اسی میں لگے گا، اب اللہ کی ملکیت ہو جاتی ہے وہ چیز۔ اب جس مقصد کے لیے کرنے والے نے وقف کیا اسی میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے، کسی اور کام میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو گویا اللہ کی زمینیں ہیں، راست اللہ کی جائیدادیں ہیں یہ۔ تو ایک مسلمان کا کام ہے، تمام مسلمانوں کا اہم یہ فریضہ ہے، ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ کی جائیداد کی حفاظت کرے۔ اپنی جائیداد کی فکر تو سب کو ماشاءاللہ اچھی ہے، ویسی ہی فکر اللہ کی جائیداد کی بھی کرنی چاہیے۔ تو اس وقت جن لوگوں کی حکومت ہے وہ لوگ 2013 کا ہے، اس سے پہلے کا جو وقف ایکٹ ہے آخر میں جس کی ترمیم ہوئی ہے وہ 2013 کا ہے، اس کے اندر تبدیلیاں کرنا چاہ رہے ہیں، 40 تبدیلیاں کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ تبدیلیاں ایسی ہے کہ اس سے اوقاف کی نوعیت ہی بدل جائے گی، اس کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ جو اللہ کی ملک ہے اور جو اس کا استعمال جو ہے وہ جن جگہوں پہ ہونا چاہیے وہ ہی ختم ہو جائے گا، وقف جسے بولتے ہیں، اور اس کی حفاظت پھر ختم ہو جائے گی، حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ اور جو بورڈ بنے ہوئے ہیں مختلف، ہر ریاست میں بورڈ بنے ہوئے ہیں اس کے لیے، اوقاف کی جائیدادوں کی حفاظت کے لیے، ان کے اختیارات سب ختم ہو جائیں گے اس سے، اور وقف کی زمینوں جائیدادوں پر دوسروں کے قبضے کا راستہ کھل جائے گا۔ اس وجہ سے تمام مسلم تنظیمیں، تمام ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کھلی ہوئی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، یہ بل کیا ہے؟ کھلی ہوئی سازش ہے۔ حکومت وہ تو دجالی دور ہے، ہر برے کام کو اچھے عنوان سے کیا جاتا ہے۔ امن کے نام سے دنیا میں جنگ ہو رہی، جتنے بھی ظالم ہیں سب سے زیادہ امن کا نام وہی لیتے ہیں۔ ظلم کرنا ہے تو امن کا نام لے کے ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ حکومت بھی جو ہے کہہ رہی ہے کہ ہم اصلاح چاہ رہے ہیں، اصلاح کے لیے ہم کر رہے ہیں، یہ ایکٹ کے اندر جو خامیاں ہیں وہ دور کرنے کے لیے، اس کا فائدہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پہنچے۔ لیکن وہ جو تبدیلیاں وہ چاہ رہے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے تو اس میں تو جو قبضہ کرنے والے ہیں وقف کی جائیدادوں پر، ان کی سزا کو ختم کر دینے کی تجویزیں ہیں، یا ان کو جو سزا دینا ہے اس کو کم سے کم کر دینے کی تجویزیں ہیں۔ یہ جو ہے مولانا خالد سیف اللہ صاحب کے کچھ پوائنٹس میں بول رہا ہوں۔ پہلی بار سینٹرل وقف کونسل، جو سینٹرل وقف کونسل ہے، اس میں
اور وقف بورڈ کے ارکان میں تعداد بڑھانے کے نام پہ کہ حکومت کہہ رہی کہ اور ہم ارکان اس میں بڑھائیں گے تاکہ اور یہ بورڈ یہ کونسل ایکٹیو ہو جائے. عنوان تو ایسا ہے کہ تعداد بڑھائیں گے، ذمہ داری سنبھالنے والے بڑھیں گے، لیکن مسلم وقف بورڈ کے اندر کونسل کے اندر وہ غیر مسلموں کو داخل کر دے رہے ہیں اور خواتین کو داخل کر دے رہے ہیں. یہ ان کا بہت بڑا ہتھیار ہے. یہ خواتین بھٹکی ہوئی عورتیں، آزاد عورتیں سیاست میں، اس میں کون سی عورتیں ہوتی ہیں عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں فی الحال، جو فرقہ پرستوں سے جڑی ہوئی عورتیں، ایسی عورتوں کو گھسانا چاہ رہے ہیں اپنی. تو ہر جگہ عورت کا نام لے کر جو ہے وہ فساد اپنے مائنڈ کے ہر کاروں کو گھسانا چاہتے ہیں. تو خواتین کا نام لے رہے ہیں کہ خواتین کو اس کو ہم شامل کریں گے تاکہ وقف بورڈ کا استعمال، وقف جائیدادوں کا استعمال خواتین کی بہبود میں، خواتین کے لیے لگے. یہ فرقہ پرستوں کا نرم جال ہیں. یہ عورتیں، باغی عورتیں، گمراہ عورتیں انہی کے ذریعے سے اپنے منصوبوں کو آگے بڑھاتے ہیں. تو عورتوں کو اور غیر مسلموں کو شامل کر رہے ہیں وقف بورڈ میں، جبکہ ہندو وقف بورڈ جو ہے، مسلم اور سکھ وقف بورڈ ہے، دوسرے جتنے وقف بورڈ ہیں ان کے قانون میں لازم ہے کہ بھائی ہندو وقف بورڈ کا رکن ہندو ہی ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا. سکھ کا جو وقف ہے اس میں سکھ ہی ہوگا. اب یہ مسجد کی کمیٹی کے اندر شرط لگا دی جائے کہ غیر مسلموں کو لے لو، تو وہ بیچارہ نماز کو نہیں آتا، اس کو مسجد نہیں معلوم، مسجد سے دلچسپی نہیں. مسجد کی کمیٹی میں ہندو کو ڈال دیں گے اور اس کو اختیارات دیں گے تو وہ انتظام بنائے گا کہ بگاڑے گا. تو پہلے اچھا اس سے پہلے وقف بورڈ کے جو ارکان چنے جاتے تھے وہ انتخاب سے ہوتا تھا. اس میں لوگوں کی، ماہرین کی، متعلقہ لوگوں کی رائے اثر انداز ہوتی ہے. اس میں قابل سے قابل آدمی کو یا مخلص آدمی کو چننے کا موقع رہتا ہے جب انتخاب ہو، الیکشن ہو. اب حکومت نے کیا کیا کہ نامزد حکومت جس کو چاہے بس اس میں داخل کر دے گی، اپنی طرف سے جس کو چاہے گی. کس کو داخل کرے گی؟ مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ غدار ہیں، اپنے ایمان کو بیچنے والے ہیں، فرقہ پرستوں کا چھلا ہے، جن کا ایمان جا چکا ہے، ان کو داخل کرے گی. اسے بہت تیار کر لیا اس نے. فرقہ پرستوں نے اسلام کے خلاف بولنے والے مسلمان نام کے بہت بڑی تعداد کو تیار کر لیا، جو صرف نام ہے ان کا اسلام کا، باقی دشمن ہے وہ اسلام کے اور امت کے. ان کو داخل کریں گے اور کس کو کریں گے؟ اور حکومت ریاست کی حکومت بس جس کا نام لے گی اس کو داخل کرے گی. یہ قانون بنایا. امیدوار کے مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے. پہلے اس میں جو حکومت جو نام دیتی تھی، ایک یا دو نام، تو وہ اعلیٰ درجے کے آفیسر کو اس میں رکھا جاتا تھا. تو کم سے کم ڈپٹی سیکریٹری کے عہدے سے تک ہو، اس سے نیچے کا کوئی آدمی وہ اس میں نہیں رکھتی تھی حکومت، تاکہ بورڈ میں طاقت رہے، کچھ کر سکے. اب یہ ترمیم میں اس شرط کو بھی نکال دیا ہے کہ جس کو چاہے ایرے غیرے کو بس ان کا وفادار ہو، قابل ہو نہیں ہو، صحیح ہو یا غنڈا ہو، اس کو گھسا دینا ہے. یہ ترمیمات واضح طور پر سینٹرل وقف کونسل اور وقف بورڈ کے اختیارات کو کم کر دینے والی ترمیمات ہیں. جو سینٹر کا جو کونسل ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گی، اور ہر ریاست میں جو وقف بورڈ ہے ان کا بھی پاور ختم ہو جائے گا، اور حکومتی مداخلت کا راستہ کھل جائے گا. حکومت جو اپنے خاص لوگ ہوں گے ان کو داخل کرے گی، جو ہر معاملے میں اپنی پارٹی اپنی حکومت کی بات سنتے ہیں، ان کو ایمان اسلام سے کوئی مطلب نہیں. ان کا اگر منسٹر بولے کہ بھئی تم سور کا گوشت کھانا چاہیے تو وہی بولیں گے. یہ لوگ نام کے مسلمان رہیں گے لیکن یہ سب غیروں کے وفادار، دشمنوں کے وفادار رہیں گے. تو ویسے لوگوں کو گھسا کے حکومت پورا تماشا کر دے گی. اور ایک بڑی شخصیت ہے دارالعلوم دیوبند کے محترم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی،
ان کا تھوڑا سا پوائنٹس کے یہ وقف جو ہے یہ اسلام کا ایک مذہبی شعبہ ہے. آپ کسی کو جو ہے زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ایک مذہبی عمل ہے. زکوٰۃ آپ کس کو دیں گے, کس کو نہیں دیں گے, کیسے اس کی تقسیم کریں گے, یہ تو ایک دینی کام ہے. اس میں گورنمنٹ تھوڑی بتائے گی کہ زکوٰۃ کس کو دیں گے, آپ زکوٰۃ کتنی دیں گے, آپ 1000 میں کتنی زکوٰۃ دیں گے, گورنمنٹ بتائے گی کیا؟ یہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے. نماز میں گورنمنٹ تھوڑی یہ بولے گی کہ فجر کی رکعتیں کتنی ہوں گی, عشاء کی رکعتیں, یہ گورنمنٹ کا اختیار تھوڑی ہے. یہ مذہبی عبادت ہے. تو وقف بھی مذہبی عبادت ہے, اللہ کے نبی کے زمانے سے چلا ہے, حضور نے اس کو جاری کیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلا وقف کیا. تو یہ ایک مالی عبادت ہے, یہ اللہ کی, ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک بندہ عبادت کے طور پر کوئی چیز وقف کرتا ہے تو اس میں جس مذہب کا وقف ہے وہاں کا قانون چلے گا, اس کا چلے گا. اور اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنا امت کی ذمہ داری ہے. اگر حکومت یہ کہنے لگے کہ بھائی چلو روزانہ 5 کے بجائے 3 ہی نمازیں پڑھو, دباؤ ڈالنے لگے, تو ہمارا کام کیا, مانیں گے تھوڑی؟ جیسے کسی بھی اسلامی عبادت کی حفاظت ہوتی ہے, ہم کو اس کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گا ہر مسلمان کو. تو جے سی پی نے رائے طلب کی ہے. جب اپوزیشن پارٹیوں نے سخت مخالفت کی تو پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی بنا کر اس کے حوالے یہ مسئلہ کر دیا گیا کہ یہ جو ترمیمات ہم چاہ رہے ہیں اس پر رائے لیجئے, پورے مسلمانوں کی رائے لیجئے, اسٹیک ہولڈرز کی رائے لیجئے, ذمہ داروں کی رائے لیجئے. تو وہ رائے مانگ رہی ہے. تو اب ہم سے آپ رائے مانگ رہے ہیں, آپ کی مسجد, آپ کی محلے مسجد کو غیر مسلموں کے ہاتھ میں دے دینا کیا, اور آپ رائے بغیر نکل گئے, رائے دیے بغیر نکل گئے, تو آپ اللہ کے پاس بچ سکیں گے کیا؟ باضابطہ قانونی طور پر آپ سے رائے مانگی جا رہی ہے اور آپ رات دن بزی ہیں, یاد ہی نہیں رہ رہا, اب آخری دن آ گیا. کس دن کے لیے بزی ہیں صاحب, جی کیوں رہے ہیں؟ تو حکومت مقررہ کمیٹی آپ سے رائے مانگ رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ مولانا محدث صاحب کے اس کمیٹی کا ایڈریس بھی آپ کو دے دیا جا رہا ہے, اور کیا بولنا ہے, ہر ایک کو بولنے کے لیے, مضمون بنانے کے لیے اگر ٹینشن ہو رہا ہے تو بنایا مضمون ایک ہے. پھر کیا کر دیے کہ اس کا بار کوڈ بھی بنا دیا گیا. آپ کو اپنی طرف سے کچھ کرنا ہی نہیں, بار کوڈ پہ کلک کرنا ہے. اتنا ہلکا ہو گیا اس زمانے میں. آپ کی رائے حکومت کی کمیٹی کے پاس 1-2 انگلی دبانے سے آپ کی رائے پہنچ رہی ہے. اور اتنی بڑی اسلامی عبادت کی اور اتنی بڑی جائیداد کی حفاظت کے سلسلے میں آپ کی ذمہ داری ادا کرنے میں آپ کامیاب ہو رہے ہیں. اب اتنا بھی نہیں کر سکے, 1-2-4 انگلیاں بھی اپنے فون پہ نہیں مار سکے, تو ہم کس لیے جی رہے ہیں؟ آخر ہم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں, کیوں اپنا احساس کیوں نہیں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس فارمیٹ کے ذریعے اپنی رائے بھیجیں. اور اس رائے میں کیا ہے کہ موجودہ قانون جو ہے وہ کافی ہے, نیا بل لانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ نقصان دہ ہے. موجودہ جو بل ہے اس میں بھی بہت خرابیاں ہیں, لیکن یہ بل تو جو تھوڑی سی جان ہے اس کو بھی ختم کر دینے والا ہے. موجودہ جو بل چل رہا ہے اس میں عمدن ایسی کمزوریاں رکھی گئی ہیں کہ جو وقف بورڈ کے ارکان ہیں وہ قابضین کو ہٹا ہی نہیں سکتے, جو قبضہ پکڑ کر کے بیٹھ گئے ہیں جائیدادوں کو. جبکہ دوسری قوموں کے جو وقف بورڈ ہیں ان کے قابضین کو حکومت نے بہت طاقت, ان کے جو ذمہ دار ہیں وقف بورڈ کے, وہ فوراً پولیس کا استعمال کر کے قبضہ کرنے والوں کو ہٹا دیتے ہیں. طاقت رکھی گئی. اور ہمارے وقف بورڈ کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہی نہیں رکھی, بس وہ خالی پولیس کو اطلاع دیں گے. وہ اب پولیس تو بیٹھ ہی رہے گی مہینوں سالوں, ذمہ دار خالی اطلاع دینے کی حد تک ہے وقف بورڈ, جبکہ ان کو ایکشن لینے کی طاقت ہونی چاہیے. تو دوسروں کو تو یہ دیا گیا, لیکن ہمارے لوگوں کے ہاتھ باندھ کے رکھ دیے گئے. تو پہلے سے جو ہے اس میں بھی کئی خرابیاں ہیں, مگر یہ اصلاح کرنے کے بجائے پورا ہی آؤٹ کر رہے ہیں.
مولانا ارشد مدنی ہیں، جمعیت العلماء کے صدر ہیں، ان کے کچھ پوائنٹ ہے کہ یہ بل غیر آئینی ہے، جو ہمارا دستور ہے ہندوستان کا اس کے خلاف ہے یہ قانون، یہ جو بنانے جا رہے ہیں، اور غیر جمہوری بھی ہے، ہمارے ملک میں جو ڈیموکریسی ہے یہ ڈیموکریسی کے بھی خلاف ہے یہ، اور غیر منصفانہ انصاف بھی نہیں ہے یہ جو تبدیلی آپ لا رہے ہیں۔ ہندوستان کے آئین میں مذہبی آزادی کی شق ہے کہ ہر ہندوستانی کو اپنے مذہب پہ چلنے کی آزادی ہے۔ آپ صبح میں 2 رکعت پڑھیں گے، ظہر میں 4 رکعت پڑھیں گے، آپ کو آزادی ہے۔ کوئی اپنی پوجا جو کیسا کرنا ہے وہ اس کو آزادی ہے، ہمارا دستور آزادی دیتا ہے۔ اب اس میں کیوں گھس رہی ہے حکومت؟ اس کے خلاف۔ تو ہمارے دستور کی دفعہ نمبر 14، 15 اور 25 اس میں واضح طور پر ملک کے تمام شہریوں کا یہ بنیادی حق مانا گیا ہے کہ وہ اپنے دین پر چلیں گے، ذاتی معاملہ عبادات کے اندر، اور مسلمانوں کو عظیم ورثے سے محروم کرنے کی کوشش ہے یہ، اتنی بڑی جو جائیدادیں ہیں اس سب کے فائدے سے محروم کرنے کے لیے۔ اور اس بل کے بنانے میں مسلم شخصیات سے مشورہ نہیں کیا گیا، حالانکہ یہ مذہبی مسئلہ ہے، وقف ووٹ ایک مذہبی چیز ہے وقف، اور آلریڈی حکومت کی سرپرستی میں جتنے وقف بورڈ بنے ہوئے ہیں پوری ریاستوں میں ان کے بھی ذمہ داروں سے مشورہ نہیں کیا گیا، اپنے طور پر بیٹھ کے فرقہ پرستوں نے بس بنا لیا ہے، جبکہ وقف ایک خالص مذہبی معاملہ ہے، شرعی معاملہ ہے، کیونکہ جائیداد وہ اللہ کی ہو گئی، اللہ کو منتقل ہو گئی ہے۔ اب حکومت کیا دعویٰ کر رہی ہے کہ نہیں ہم اس لیے لا رہے ہیں یہ بل کہ کام کاج اچھا ہو، شفافیت سے ہو، دھاندلیاں نہ ہو، اور مسلم معاشرے کے کمزور طبقے کی ان جائیدادوں کے ذریعے سے خدمت کی جا سکے، اس لیے ہم یہ لا رہے ہیں۔ تو یہ چبانے کے دانت نہیں ہے، دکھانے کے دانت ہے یہ۔ لیکن جس قسم کی ترمیمات آپ پیش کرنے جا رہے ہیں اس کو تو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی نیت بہت خراب ہے، اس کے عزائم بہت ہی خطرناک ہیں۔ تو ہندو مذہبی جو مقامات ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے جو شرائن بورڈ بنا ہوا ہے، ان کا نام جو ہے اس ٹائپ کا ہے، اس بورڈ میں صاف وضاحت ہے کہ ہندو وقف بورڈ میں بھی شرائن میں جین کوئی ممبر نہیں بن سکتا، سکھ نہیں بن سکتا، کوئی بدھسٹ نہیں بن سکتا، حالانکہ یہ ہندوؤں کے ہی فرقے ہیں، لیکن اپنے فرقوں کو تک رکھنا گوارا نہیں کیا کہ نہیں خالص جو ہندو سناتن دھرمی ہے وہی رہے گا۔ تو آپ نے وہاں تو ایسا کیا کہ دوسرے کو کسی کو نہیں لیں گے، اور مسلمانوں کے وقف بورڈ میں غیر مسلموں کو داخل کرنے کا راستہ آپ لازم کر رہے ہیں، جبکہ یہ فرقے نہیں، آپ باہر کے ہی مذہب والے کو لا رہے ہیں۔ اور ایک ہیں سعادت اللہ حسینی صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند، ان کے بھی نکات دیے ہیں مولانا غمیز صاحب نے۔ باتیں تقریباً ایک جیسی ہیں مگر الگ الگ شخصیات کے نام سے اس لیے کہ تمام امت کے لوگ ایک ہی فکر رکھتے ہیں یہ بتانے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ ان ترامیم سے وقف بورڈ کی خود مختاری ختم ہو جائے گی، اس کا اختیار ختم ہو جائے گا، اور جن مقاصد کے لیے وقف کیا جا رہا ہے وہ مقاصد ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس میں کیا کیا گیا ہے کہ کلکٹرز کو وقف کی جائیدادوں کا تعین کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، کون سی جائیداد وقف بورڈ کی ہے کیا ہے، یہ ڈسٹرکٹ کلکٹر کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے۔ اب اس سے یہ ہوگا کہ وقف کی جائیدادوں کے تنازعات تو ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، اس میں پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ ہندوستان ہے، پیسہ پھینکو تماشا دیکھو، جو چاہے غلطی گناہ بدمعاشی جو پیسہ رشوت دو کرا لو آپ، تو آپ کلکٹر کے ہاتھ میں دیں گے تو پھر یہ بڑی بڑی کمپنیاں یہ رشوت دے کے آسانی سے قبضہ کر لیں۔ اب کلکٹر کا اختیار ہوگا تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ نیا مجوزہ جو قانون ہے یہ ایسا لگ رہا کہ پہلے سے جو موجود قانون ہے اس کے پورے ڈھانچے کو ہی ختم کر دینا چاہ رہے ہیں۔ جب ضلع کلکٹر کو تصرف ملے گا
تو وقف بورڈ کی خود مختاری ختم ہو جائے گی، وقف بورڈ رہ کے فائدہ کیا؟ اور وقف کرنے والوں کے مقصد سب ختم ہو جائیں گے، وہ جدھر چاہے گا، وہ جہاں چاہے گا استعمال کرے گا، اور مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کا جو مقصد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کلکٹر کو اس سے کیا مطلب؟ موجودہ جو قانون ہے اس وقت، اس میں یہ ہے کہ وقف بورڈ کی جو جائیدادیں ہیں ان کے بارے میں کہیں تنازع پیدا ہو جائے تو 1 سال میں اس کا تصفیہ ہو جانا چاہیے، تاکہ وہ 20 سال تک چلتا نہ رہے۔ لیکن نئے بل میں کیا کیے، یہ مدت بھی بڑھا دیا کہ بل جلدی فیصلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے ایک مبہم، ایک ابہام کی شکل پیدا ہوئی، اور قانونی نئی لڑائیاں پیدا ہو جائیں گی اس سے۔ اور موجودہ قانون میں متولی زبانی بھی بنایا جا سکتا ہے، اسلام کا قانون بھی یہی ہے، زبانی اعتبار سے بھی لوگوں نے مل کے کسی کو بنا دیا، یا جو بھی ذمہ دار، تو زبانی طور پر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس شق کو بھی ختم کر دیا، تو اب جو بنے ہوئے ہیں متولی بہت سارے، وہ زبانی بنے ہوئے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھے بغیر یہ قانون بنایا جا رہا ہے، ورنہ یہ لوگ اس کی تائید نہیں کرتے۔ تو آلریڈی اس وقت جو وقف بورڈ کے اندر جو لوگ ہیں ذمہ دار، ان سب سے پوچھے بغیر یہ سب کر رہے ہیں۔ اگر ان سے مشورہ کرتے تو پتہ چلتا کہ یہ متولی بنا سکتے نہیں بنا سکتے، یہ مسلم پرسنل لا ہمارا جو قانون ہے نا اس سے تعلق ہے۔ یہ اسلام میں زبانی طور پر بھی جو ہے کسی بھی معاہدہ کا، کسی بھی معاملے کا کسی کو ذمہ دار بنایا جا سکتا ہے، گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ پھر اسلامی قانون میں اولے رخ سے آپ دخل دے رہے ہیں۔ تو وقف کرنے والا ہے، زبانی طور پر بھی کسی کو بنا سکتا ہے۔ تو نئے قانون کی ضرورت کیوں؟ پہلے اس موضوع پہ مسلم پرسنل لا، مسلمانوں کا ایک قانون موجود ہے جس کو حکومت مانتی ہے پہلے سے، پھر یہ نیا قانون بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک کیا ہے، کوئی بھی بری حرکت کرنا ہے تو اس کے بارے میں جھوٹی سچی باتیں کہہ کر راستہ بنایا جاتا ہے، ذہن بنایا جاتا ہے۔ تو پروپیگنڈا کیا کر رہے ہیں میڈیا پر کہ اس وقت کا وقف بورڈ ایکٹ جو ہے وہ اس قسم کا ہے کہ دوسری جو کمیونٹیز ہے مذہبی، ان کی جائیدادوں پر، زمینوں پر قبضہ کرنے کا چانس ہے۔ موجودہ وقف بورڈ ایسا ہے کہ اس سے یہ وقف بورڈ والے دوسرے مذہب کے لوگوں کے جائیدادوں پہ قبضہ کریں گے۔ تو کبھی ہوا تاریخ میں کبھی ایسا؟ کبھی کیا ہے کیا؟ سراسر جھوٹا الزام ہے۔ جتنے وقف بورڈ ہیں قانونی ہیں، حکومت کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت بنے ہوئے ہیں، حکومت کی نگرانی میں کام کرتے ہیں۔ جب اتنا بندھا ہوا نظام ہے تو وہ دوسروں کی کمیونٹیوں کے جائیدادوں پہ کیوں قبضہ کریں گے؟ اپنی جائیدادوں کا قبضہ نہیں سنبھال سک رہے ہیں، دوسروں کا کیا قبضہ کریں گے؟ تو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اور کلکٹرز کو اس طرح سے آخری قسم کے جو اختیارات دی جائیں گی تو مسلمانوں کا اپنے مذہبی اوقاف کا انتظام کرنے کا جو بنیادی حق ہے، کسی بھی قوم کو اپنی مسجد کے انتظام اپنے لوگ کریں گے، اپنے مندر کا انتظام مندر والے کریں گے، اپنے گردوارے کا انتظام اپنے سکھ لوگ کریں گے، جس کی مذہبی جو ہے جائیداد ہے اس کا انتظام وہی لوگ کریں۔ یہ قانونی حق ہے، یہ پیدائشی حق ہے، یہ سمجھنے والا فطری حق ہے، یہ بنیادی حق ہے۔ تو یہ حق جو ہے سلب ہو جائے گا مسلمانوں کا، یعنی جائیداد مسلمانوں کی، اس پہ حکومت دوسروں کی، اختیار دوسروں کا۔ اور یہ جو ترمیم آ رہی ہے اس میں ریاستی حکومتوں کو وقف بورڈ کے تمام اراکین کی تقرری کا اختیار دیا گیا ہے۔ پہلے سے جو قانون ہے اس میں ایک نمائندہ دے سکتی تھی حکومت، اپنی طرف سے ایک نمائندہ رکھ سکتی تھی۔ اب یہاں پورے کے پورے ارکان ریاستی حکومتیں رکھیں گی، تو کیا حال ہوگا اس کے بعد؟ ایسے ہی ملک معتصم خان صاحب ہیں، نائب امیر جماعت اسلامی، مولانا غمیز صاحب نے ان کے بھی نکات بیان کیے ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات کا اہم اصول کیا ہے؟
ایک بار اگر وقف کر دیں تو وہ چیز ہمیشہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے، وہ عقیدہ ہے، وہ اللہ کی ہو جاتی ہے۔ جس چیز کو آپ نے وقف کر دیا وہ آپ کی نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ تو عقیدے پہ ضرب ہے یہ جو قانون بن رہا ہے، اسلام کے مسلمانوں کے عقیدے پر آپ چوٹ کر رہے ہیں۔ تو معاملہ کوئی انتظامی نہیں ہے، یہ آپ عقیدوں کے اوپر ضرب کر رہے ہیں کہ جو چیز اللہ کی ہو گئی اس میں اب حکومت گھس رہی کہ نہیں ہماری ہو، اب ہم چلائیں گے اس پہ، اور اپنی مرضی سے اور جبر سے زور زبردستی آفیسرز کو داخل کر کے، کلکٹر کو داخل کر کے آپ اس عقیدے کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے مسلم اوقاف کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ وہ کلکٹر پر رشوتیں کھائے گا، سب جائیدادیں دوسروں کو دے دے گا۔ بڑی بڑی کمپنیوں کے پاس پیسے کی کمی ہے کیا؟ اب جو گھر ہے امبانی کا وہ وقف کی جائیداد پہ بنا ہوا ہے ممبئی میں۔ یہ حسین شاہ درگاہ کی جو جائیداد ہے اربوں روپے کی جائیداد ہے۔ کمپنیاں یہی تو لوٹ کے کھاتی ہیں کہ پیسے بانٹتی ہیں اور اپنا کام بناتی ہیں۔ تو وقف کی جائیدادیں خطرے میں پڑ جائیں گی اس کے بعد وجود ہی، اور ان کی کارکردگی جو ہے وہ کمزور ہوگی۔ جب وقف بورڈ کے اندر پورے غیر مسلم رہیں گے تو ان کو کیا مطلب ہے بھائی اس کے اچھے استعمال سے، اس کے قبضے رکوانا، اس کا صحیح استعمال کرنا؟ غیر مسلموں کو کیا اس سے دلچسپی؟ نتیجے میں اور ٹھپ ہو جائیں گے وہ۔ اور اسلامی فقہ میں، اسلامی قانون میں وقف کے معنی ہیں وقف یقف معنی کھڑے ہونا، تو ایک چیز پہ کھڑا کر دینا، یعنی وہ جائیداد اب جس مقصد کے لیے دی گئی بس وہاں رک گئی، اب وہ نہ کسی کی دوسروں کی وراثت میں جا سکتی ہے نہ کسی دوسرے کام میں استعمال ہو سکتی ہے۔ اس کو قید کر دیا گیا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس کو وقف کیا گیا بس اسی میں اب قیامت تک وہ رہے گی۔ تو جب وقف کا مطلب یہ ہے تو جائیداد جوں کی توں رکھنا ضروری ہے، جس مقصد کے لیے اس میں کوئی دخل نہیں رہ سکتا۔ اور ایک مولانا انیس الرحمن قاسمی، یہ امارت شریعہ کے ذمہ داروں میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ بل کی بعض شقیں، جو بل آ رہا ہے قانون شریعت سے ٹکراتی ہیں۔ حکومت اوقاف پر اپنا تسلط چاہتی ہے، خود قبضہ کر لینا چاہ رہی ہے، اتنی قیمتی جائیداد ہے۔ اب یہ گورنمنٹ کو تو بس ملک کا سرمایہ مالداروں کو بیچنے کا بہت شوق ہے، ان کی ایجنٹ ہے۔ ملک کی جائیدادیں ہر چیز بیچ دی، کیا بچ گیا اب اوقاف کی جائیدادیں بھی اب پورا لوٹ لینے کا پلان ہے۔ تو یہ خود بھی تسلط کرنا چاہ رہی ہے اور سرمایہ داروں کے لیے چور راستہ کھولنا چاہ رہی ہے کہ سب سرمایہ دار آگے بڑھیں اور سب ہڑپ کر لیں اس کو، اور جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے یہاں وہاں، یہ قانون ایسا ہے کہ ان کو اور قبضہ جما لینے کا موقع دینے والا ہے۔ ختم ہی ہو جائے اس طرح سے، سب قبضے والے قبضہ کر لیں۔ تو بعض حکومتیں بھی قبضہ کرنے کی چکر میں ہیں، اوقاف کی قیمتی جائیدادیں ہیں، مین جگہوں پر ہیں، حکومتیں بھی قبضہ کرنے کی چکر میں ہیں، اور بڑی بڑی کمپنیاں بھی اسی فراق میں ہیں۔ تو ان کو موقع دینا چاہ رہی ہے اصل میں حکومت۔ اس معاملے میں یہ امت اتنی سخت دل ہے، کسانوں نے اتنا لمبا احتجاج کیا ہے لیکن وہ جھکی نہیں حکومت۔ کتنے لوگ مرے، اپنی عوام کی چیزوں کو سرمایہ داروں کے ہاتھ بیچ دینا۔ میں نے بار بار عرض کیا، یہ پورا دجالی نظام جو سارے عالم کا کیپٹلزم ہے، یہ دجال ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب لوگوں کا کھینچنا، چند لوگوں کے ہاتھ میں دینا، یہ پالیسی ہے دجال۔ تو بس وہی ہے یہ۔ تو یہاں کے کسانوں کے ساتھ کتنے دن تک پروٹیسٹ کرنا پڑا۔ تو اب جو ہے مسلمانوں کی جائیدادیں بھی کھا جانے کا منشا ہے، دولت مندوں کو دے دینا۔ اور ایک پوائنٹ انہوں نے لکھا مولانا انیس صاحب نے، سب سے قابل اعتراض جو نقطہ ہے، یہ نیا جو بل آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی وقف کرنے والا وقف کرتے وقت کم سے کم 5 سال پرانا مسلمان رہنا۔ وہ
بچپن سے مسلمان ہو یا مسلمان ہونے کے بعد کم سے کم 5 سال وہ پہلے مسلمان ہو چکا ہو، نئے مسلمان کو وقف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو 5 سال پہلے مسلمان ہوا وہ کوئی چیز وقف کر سکتا ہے، یہ ایک نیا اس کے اندر گزارے ہیں۔ تو اب اس سے کیا ہوگا کہ ایک بڑا پرابلم پیدا ہو جائے گا۔ اگر حکومت چھان بین کرنا شروع کرے، اب یہ جو 9 لاکھ اوقاف ہیں، اس میں کتنے وقف کرنے والے ایسے ہیں کہ جو وقف کرتے وقت 5 سال پرانے مسلمان تھے۔ جب حکومت تحقیق کرنا شروع کرے گی تو حکومت کی تحقیق کا تو عالم معلوم ہے، اپنے لوگوں کو بھیج کے پوری مسجدیں ایک کے بعد ایک قبضہ کر رہے ہیں۔ ان کی تحقیق کیا، ان کے لوگوں کی، ان کی ٹیموں کی تحقیق کیا؟ جب اس طرح سے تحقیقیں ہوں گی تو کتنی جائیدادوں کے بارے میں بول دیں کہ اس کا وقف کرنے والا جو ہے وہ نو مسلم تھا، اور ہم کو یقین نہیں ہو رہا کہ یہ 5 سال کے بعد کی ہے۔ تو اس طرح ہزاروں جائیدادوں کو وہ حکومت ہڑپ کر سکتی ہے اس طرح سے۔ اب آئندہ پھر جو نو مسلم وقف کرنا چاہ رہے ہیں ان کے اوپر آپ رکاوٹ لگا رہے ہیں، یہ کہاں سے؟ نہ تو عقل میں سمجھ میں آتی ہے، نہ قانون میں، نہ شریعت میں، کہ ایک آدمی وقف کرنا چاہ رہے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں کہ کتنے سال سے اسلام قبول کیا۔ یہ غیر ضروری چیز ہے، خواہ کی زبردستی ہے۔ جبکہ جو نیا مسلم ہوتا ہے اس کے اندر جذبہ زیادہ ہوتا ہے، نیا مسلم ہے، کروڑ پتی ہے، جن چاہتا ہے کہ اتنے دن میرے کفر میں حالت گزرے ہیں، میں اس کے بدلے کے طور پہ کوئی اپنی جائیداد مسلمانوں کی خدمت میں لگاؤں گا۔ نو مسلم کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، آپ نو مسلم کو روک رہے ہیں، کس بیس پہ روک رہے ہیں صاحب؟ یہ سب کیا سیکولر ملک ہے؟ نہیں، آپ کے دادا کی جاگیر ہے، جو چاہے قانون بناؤ۔ اور یہ ترمیم سے کیا ہو جائے گا کہ وقف کرنے والے کی جو منشا ہے، اتنی لاکھوں جائیدادیں، لوگ مختلف، کوئی مدرسہ چلانے کے لیے، کوئی یتیموں کے لیے، کوئی جو وقف کرنے والے زندگی بھر کا سرمایہ لگا کے گئے ہیں اپنا، ان کا منشا جائے گا بھاڑ میں۔ اب حکومت کا منشا چلے گا، اب حکومت جدھر چاہے گی وہ خرچ کروائے گی۔ تو حکومت تو کیا چاہے گی؟ بس الیکشن میں جنہوں نے ساتھ دیا ان کو، اپنے چمچوں کو پالنا چاہے گی، غنڈوں کو پالنا چاہے گی۔ اس میں کون رہتے ہیں؟ غنڈے، لٹیرے، بدماش، بس ان کو بانٹ دیں گے۔ زندگی بھر اتنی اچھی نیت سے جائیدادیں بنائی، اب حکومت لگائے گی اس کو۔ عورتوں کے نام پہ اسکیمیں چلائیں گے، وقف بورڈ کا ہمارا پیسہ ہوگا، اس میں کام، اس کے ذریعے سے جو فائدہ ہونے والی عورتیں ہوں گی وہ فرقہ پرستوں کے لیے کام کریں گی، اس لیے کہ ان کی ایجنٹ ہوں گی، ہمارے پیسے سے فرقہ پرستوں کو پالیں گے اس سے۔ تو واقف کی منشا کہیں چلی گئی، حکومت کی مرضی چلے گی، اس کی حکومت چلے گی، تو مقصد ہی ختم ہو جائے گا، اور یا تو خود قابض ہو جائے گی یا پھر دوسروں کو موقع دے گی۔ اور ایک امارت شریعہ کے نائب ذمہ دار مولانا احمد حسین قاسمی، انہوں نے کہا کہ یہ بل حکومت کے گزشتہ تمام بل منصوبوں سے زیادہ خطرناک ہے، ایک کے بعد ایک وہ نکالتے جا رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کو چین سے جینے دینا نہیں، یہ چین سے کچھ پڑھیں گے، لکھیں گے، کچھ ترقی کریں گے نہیں، روزانہ ایک نیا ایشو سب کو ہلا دینے والا، یہی ان کا کام ہے، ایشو پہ ایشو، ایشو پہ ایشو۔ اس لیے گزارش ہے کہ ایسے مسئلے آئے نا تو ہم اپنا کام تو کریں، مگر اپنی روز کی جو مصروفیات ہے، اپنی جو رفتار ہے ترقی کی، اس میں ہم کمی آنے نہ دیں، مایوس نہ ہو۔ یہ تو روز کا ہی کھیل ہے، روز ایک سے بڑھ کے خطرناک ایشو لائیں گے، آپ کب تک حیران پریشان سر پیٹتے ہوئے مایوس ہوں گے؟ یہ تو حکومت یہی کرنے والی ہے۔ اس وجہ سے بس سب مل جل کے جب جتنا دفاع کر سکتے ہوں کرنا ہے، باقی اپنا زندگی پوری قوت سے گزارنا ہے مسلمانوں کو۔ اس کا جو کاروبار ہے، جس کا جو پیشہ ہے، وہ پوری قوت سے کرے اور اس ملک کے اندر مفید بننے کی کوشش کرے۔ تو ان کا تو مقصد یہ ہے کہ ہر وقت ان کو جھٹکے پہ جھٹکے لگاتے رہو۔ تو یہ سب سے خطرناک منصوبہ بتا رہے ہیں اب تک کے اس میں، اس لیے اس پہ جدوجہد کرنا ضروری ہے۔
ایک سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں ایم.آر. شمشاد صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے سمجھ لیا ہے کہ وقف کی جائیداد سرکاری ملکیت ہے، اس پوائنٹ سے سوچنا شروع کرے، سرکاری چیز ہے وہ۔ اور ایک شخصیت ہے مشہور ہے کہ مسلم علماء کا حق چھین لیا جا رہا ہے۔ وقف جو ہے ایک اسلامی چیز ہے، اس کے قوانین ہیں، ضوابط ہے، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، نماز ہے تو اس کے کچھ ضابطے ہیں، فجر کی نماز کتنے رکعت ہوگی، ظہر کی کتنے رکعت ہوگی، وضو کیسے کیا جائے گا، رکوع کیسے کیا جائے گا، ایک عبادت ہے۔ ایک ایسے ہی ایک وقف ایک اسلام کی عبادت ہے۔ اب اس کی تشریح مسلم علماء نہیں کریں گے، اب نماز کی تشریح غیر مسلموں سے پوچھیں گے آپ، مسلم علماء کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ تو ایک دینی چیز ہے، اس میں آپ مسلمان علماء کا حق چھوڑ کر وہ جو ہر قوم کو اپنے مذہب کی تشریح خود کرنے کا حق ہے وہ چھین رہے آپ، اور پھر وقت کی جائیدادیں چلانے کی ذمہ داری بھی ساتھ میں آپ غیر مسلموں کے ہاتھ میں دے دیں۔ اور ہر مذہبی سماج کا یہ حق ہے کہ اپنے ادارے، اپنی جائیدادیں وہ اپنی مرضی اپنے لوگوں سے چلائیں گے، وہ بھی حق چھین رہے ہیں۔ تو گویا یہ جو ترمیم ہے، اس سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ پورا اتنی بڑی 9 لاکھ جائیدادیں، 2 لاکھ کروڑ کی جائیدادیں حکومت قبضہ کرنا چاہ رہی ہے، اور یہ سرمایہ داروں کو دینا چاہ رہی ہے، جبکہ یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس لیے کہ وہ عبادتیں اب وہ جگہ پوری اللہ کی ہو گئی ہیں۔ اور بھی وقف کی جائیدادوں کے سلسلے میں مسلمانوں کو حساس ہونا چاہیے۔ یہاں وہاں مختلف لوگ قبضے کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو کوئی مطلب نہیں اس سے۔ تو ایک مسلمانوں میں آپس میں اتحاد ہونا چاہیے۔ تعلیم یافتہ لوگ کس دن کے لیے ہیں، باصلاحیت لوگ کس دن کے لیے ہیں، وہ سب آپس میں متحد ہو کر مسلمانوں کے حقوق کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے جتنا ہو سکتا ہے کریں۔ زیادہ سے زیادہ لوگ مل کے کریں گے تو کچھ نہ کچھ صورتحال قابو میں ہوگی۔ بہرحال دوستو، ہمارے ملک کے حالات یہ ہیں کہ ہم لوگوں کو کچھ قومی فکر والا بننا ہے، اپنی قوم کی فکر، اپنی امت کی فکر۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ میں، میری آمدنی، میرا خرچ، میرے بچے، ایسے ہی رہیں گے تو بحیثیت قوم ختم ہو جائیں گے۔ پھر مذہب چلا جائے گا، ادارے چلے جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا، آپ ایک جانور کی طرح رہیں گے خالی۔ اور پھر وہ ظالم ایسے ہیں کہ وہ پورا مذہب اسلام چھوڑنے پر بھی ہم کو زندہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مت سمجھو کہ مذہب چھوڑ دیے تو آپ کو چھوڑ دیں گے۔ وہ مذہب، اللہ بھی گیا، دنیا بھی گئی، نہ تو خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اگر اس طرح سب پرسنل لائف گزاریں گے، بس میں، میرے بچے، میری جائیداد، بچوں کی شادیاں، اسی میں رہیں گے نا، تو سب دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، ایک ماحول بنائیے آپس میں کہ ہم سب مل کر امت کی فکر کریں گے، ملک کے حالات کی فکر کریں گے۔ کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا ہے، جوش جذبے میں آ کے کوئی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرنا ہے۔ سنجیدگی سے، ٹھنڈے دل سے اپنی اپنی صلاحیتیں لگا کے ایک لمبا سفر کرنا ہے ہم کو، کہ اس ملک میں مسلمانوں کی حالت محفوظ رہے، نفرت کا بازار جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جائے۔ ایک سنجیدگی سے مسلسل کوشش کرنی پڑے گی۔ ہر ایک کو ایسے کاموں میں دلچسپی لینا ضروری ہے۔ اب وقتاً فوقتاً ملی تنظیموں کی طرف سے اپیل آتی ہے، مٹھی بھر لوگ حصہ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہم سب کے لیے جینے مرنے کا مسئلہ ہے۔ سب اب جو مسائل آ رہے ہیں تو ہم ضرور دلچسپی سے کمائیں، آگے بڑھیں، اپنی ترقی کی دوڑ میں پیچھے نہ رہیں، ان سب چیزوں کا دل پہ اثر نہ لیں، لیکن ملی مسائل کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ ایک ماحول مسلمانوں میں بنائیں کہ بھئی ہم سب مل کر چلیں گے، اس کے لیے بھی تھوڑا وقت دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی روح کی پکار سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک جانور کے لیول سے اٹھ کر ایک انسان اور ایک مسلمان کے لیول پر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے، انسانوں کے جو دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے منصوبوں کو ناکام بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اشتہار لگا اسکین کر کے دو. ابھی اتنی لمبی تقریر کیوں کی گئی ہے؟ یہ نماز مت پڑھو بھائی شروع میں. اس وقت نماز پڑھنا یہ خالی رواج ہے. مسجد میں آتے ہی نماز پڑھنا ہے. یہ پورا بیان ہونے کے بعد نماز پڑھنا کیا ہے بھائی؟ مسجد میں آتے ہی صلاۃ تحیۃ المسجد ہے یہ. تو اتنی لمبی تقریر اس لیے کی گئی ہے کہ آج آخری دن ہے، آپ سب کو اپنی رائے حکومت تک پہنچانا ہے. تو ماشاءاللہ بڑے بڑے بیانر لگے ہوئے ہیں مسجد میں اطراف، جس کے اوپر بار کوڈ ہے، اور پھر کچھ احباب کو بھی کھڑا کر دیا گیا ہے. اگر کسی کو وہ بار کوڈ دیکھ کے کلک کرنا آپ کو نہیں آتا ہے تو مشورہ دینے والے بھی یہاں وہاں کھڑے ہوئے ہیں. آپ مسجد جانے سے پہلے جتنے مصلی ہیں نا، جس کے بھی فون سے، ہر ایک کے فون سے جانا ہے، اپنے اپنے فون سے جانا ہے. اور اپنے گھر میں بھی جتنے بچے ہیں، بچیاں ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، عورتیں ہیں، ان کے فون سے بھی کیجیے. سب کے فون سے جو ہے اس کو جانا. تو یہاں جانے سے پہلے سب لوگ کر کے ہی گھر جائیں. جن کا آج تک آپ نے نہیں بھیجا ہے وہ مشورہ دینے والے بھی ہیں انشاءاللہ، ان کے ذریعے سے کروائیں. بس سب سے گزارش ہے کہ اس میں دلچسپی لیں. چھوٹا سا کام ہے انشاءاللہ، میرا خیال ہے سب کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.